السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حاضرین، آج ہم بات کریں گے شوال کے روزے کے تعلق سے کہ شوال کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور اس روزے کو کیسے رکھنا ہے، کب تک آدمی اس روزے کو رکھ سکتا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1164 دیکھتے ہیں۔ 1164 یہ صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر ہے۔ عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ وہ شخص پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کو رکھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ شوال کے روزے کو رکھ لیتا ہے، گویا کہ وہ پورا سال روزہ رکھنے کی طرح ہوگا، اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے کہ اگر انسان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل صالح کرتا ہے تو کم از کم جو اسے ثواب دیا جائے گا 10 نیکی کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک آدمی جب 30 روزے رکھتا ہے، ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے، تو اس کو گویا کہ 10 مہینے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو 6 روزے کے 2 مہینے کے برابر اسے ثواب حاصل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے 12 مہینے پورے ایک سال روزے رکھنے کا ثواب اسے ملتا ہے اور پورا ایک سال روزہ رکھنے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوال کے روزے کو کیا لگاتار رکھنا ضروری ہے؟ تو شوال کا روزہ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ شوال کے جو شخص روزہ رکھے، یعنی پورے مہینے کے اندر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو لگاتار رکھیں یا اگر چاہیں تو 1-2 روزہ رکھنے کے بعد گیپ کریں پھر اس کے بعد رکھیں۔ آپ اپنے سہولت کے اعتبار سے جب چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے شروع میں رکھنا چاہیں تو شروع میں رکھ سکتے ہیں، بیچ میں رکھنا چاہیں تو بیچ میں رکھ سکتے ہیں، آخر میں رکھنا چاہیں تو شوال کے آخر میں رکھ سکتے ہیں۔ اپنی سہولت کے اعتبار سے جب آپ کو موقع ملے، آپ کو ٹائم ملے، آپ کو آسانی ہو، اس اعتبار سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں کہ آپ لگاتار شروع میں ہی رکھ لیں، رکھنا ضروری ہے نہیں، آپ کے سہولت کے اعتبار سے آپ چاہے تو بیچ میں رکھیں، چاہے شروع میں رکھیں، چاہے آخر میں رکھیں۔ وہ پورے مہینے کے اندر آپ کو 6 روزے رکھنے ہیں، آپ جیسا چاہیں، آپ کو جیسا مناسب لگے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو شخص شوال کا روزہ رکھنا چاہتا ہو اسے عید کے بعد دوسرے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے، تو شریعت کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی کہ شوال کا روزہ رکھنے والے کے لیے عید کے بعد کا دوسرا دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ پورے مہینے میں جب چاہیں تب پورے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے کیا وہ لوگ شوال کا روزہ رکھ سکتے یا نہیں؟ تو اگر آپ حدیث دیکھیں گے تو حدیث کے اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے ایسے شخص کے لیے جو رمضان کا روزہ رکھے اس کے بعد شوال کا روزہ رکھے، اسے پورے سال روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے کو رکھا اس کے بعد شوال کے روزے کو رکھا تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ پہلے ہم رمضان کے روزے کو مکمل کر لیں اگر ہمارے روزے چھوٹے ہوئے ہوں، اور اگر روزے نہ چھوٹے ہوئے تو اچھی بات ہے، آپ رمضان کے بعد عید الفطر کے بعد پورے مہینے میں چاہے شوال کے روزے رکھیں۔
لیکن اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو پہلے رمضان کے روزوں کو مکمل کرنا چاہیے، اس کی قضا پوری کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی شوال کے روزے کو رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مجبور ہے، پریشان ہے، وہ شوال کے پہلے رکھنا چاہتا ہے روزے، تو شوال کے بھی پہلے روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ شوال کے روزے رکھنا پہلے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو پہلے شوال کے روزے رکھے، کیونکہ اجر دینے والا، ثواب دینے والا اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص پہلے شوال کے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پہلے شوال کے روزے کو رکھ لے، پھر بعد میں رمضان کے روزے کو رکھے، اللہ سے امید رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو اجر اور ثواب سے نوازے گا۔ لیکن بہتر اور صحیح طریقہ یہ کہ پہلے رمضان کے روزوں کو مکمل کیا جائے، اس کے چھوٹے روزوں کو پورا کیا جائے، اس کے بعد شوال کے روزے کو رکھے، یہی بہتر طریقہ لگتا ہے حدیث کے اعتبار سے۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے رمضان کے روزے کو مکمل کریں، پھر شوال کے روزے کو مکمل کریں۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہمارا اجر ہوگا، ہمارا شمار پورے سال روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس روزے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اس لیے جو لوگ رمضان کے روزے مکمل کر چکے ہیں، یا جن کے چھوٹے ہوئے، چاہیے کہ پہلے رمضان کے روزے کو مکمل کر لیں، اس کے بعد شوال کے روزے کو رکھیں، تاکہ جو پورا سال روزہ رکھنے کا اجر بتایا گیا ہے ہم اس سے محروم نہ ہو سکیں۔ تو شوال کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور اسی طریقے سے باقی دیگر سنت جو نفلی روزے ہیں ان روزوں کو بھی رکھنے کے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق عنایت فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔